بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد۔ آج ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کی جائے گی، لیکن بعض وجوہات سے اعلان نہیں ہو سکا تھا۔ جو لوگ بھی حاضر ہیں ان کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کریں، اور یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ پھر گروپ میں بھیج دی جائے گی۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، اور ان کو لقب ملا ہے سید الشہداء، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ دوسرا لقب ان کو ملا اسد اللہ و اسد رسول، یعنی اللہ کے بھی شیر اور اللہ کے رسول کے بھی شیر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے دونوں نے ایک ہی ماں سے غذا پائی، دودھ کی غذا پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والیوں میں آپ کی والدہ کے علاوہ اور بھی نام آتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک رضائی ماں کی کہ دودھ میں دونوں شریک رہے، اس لیے دودھ شریک بھائی بھی تھے وہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حالہ تھا، اور یہ حالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، یعنی چچیری بہن تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیدا کب ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے، دونوں باتیں ذکر کی جاتی ہیں، 2 سال یا 4 سال پہلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابو عمارہ یا ابو یعلا بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے دلچسپ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ تھا جس کے بعد مسلمانوں میں بڑی ہمت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم بھی ابو جہل اور اس کے جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کا کھل کر مقابلہ کریں گے، اور کوئی کسر اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 6 سال میں بعثت، یعنی ہجرت کے بعد جو کیلنڈر ہے اس کو تو ہجری سال کہتے ہیں، تو جب تک ہجرت نہیں ہوئی مدینے کی، اس سے پہلے جو تاریخیں ہیں ان کو بعثت کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے کتنے سال بعد یہ بات ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 6 سال کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی ہجرت بھی فرمائی، اور مدینے کی ہجرت کے بعد جو مکے اور مدینے کے لوگوں کے درمیان، یعنی مکے سے آئے ہوئے لوگ مہاجرین کہلاتے تھے، اور مدینے کے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی وہ انصار کہلاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک اور انصار میں سے ایک کو لے کر بھائی بھائی بنایا تھا، مؤاخات جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، کہ جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا واقعہ حضرت حمزہ کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا، یہ صفا کی پہاڑی کے پاس، صفا مروہ میں جو صفا کا حصہ ہے اس طرف، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو جہل نے گالی دی اور بہت برا بھلا سخت سست کہا، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف شان میں گستاخی کی، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا، اسلام کے بارے میں غلط باتیں کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ
نہیں الجھتے تھے کسی سے شروع میں، اور بعد میں بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے. تو وہ بکتا رہا، حضور دوسری طرف سے گزرنا چاہتے تھے. اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹ رہے تھے. تو عبداللہ ابن جدعان ایک شخص مشہور تھے، ان کی ایک باندی تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی. اس نے حضرت حمزہ کو بتایا جب وہ شکار سے لوٹے، چونکہ حضرت حمزہ کا پہلے اسلام لانے سے پہلے یہی ان کی گویا ہابی تھی. وہ اپنے ہتھیار لگا کر شکار کو نکل جاتے تھے. زیادہ تر گھر آئے، گھر کے کام دیکھے، اور پھر جو بھی وقت ہے نوجوانوں کے ساتھ صرف کرتے تھے. کوئی خاص مشغلہ تھا نہیں. لوٹے تو عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے کہا کہ کچھ معلوم ہے آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارا ہے، چہرے سے خون بہا دیا ہے، اور بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ کو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. یہ دیکھیے، یہ اس واقعے میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت حمزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال سے دیکھتے آئے تھے، اور اس سے پہلے بھی دیکھتے آئے تھے. حضور سے 2 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، 2 سال حضور سے بڑے تھے. لیکن ان 5-6 سالوں میں ان کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک چھوٹے سے واقعے سے، اور وہ باندی بھی ہے، کنیز بھی کوئی داعیہ نہیں تھی کہ اس نے دعوت دیا ایک خاص طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، بلکہ اس نے صرف ایک بات بتائی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے. حضرت حمزہ کو بہت جوش آ گیا اس بات کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہو اور میں خاموش رہوں. حضرت حمزہ، ابو جہل، اچھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شکار سے کس چیز سے آتے تھے تو طواف کرتے تھے، پھر اپنے گھر کو جاتے تھے. چونکہ طواف تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور حج بھی وہ کرتے تھے. حج اور طواف سب چیزوں کی شکلیں بگاڑ دیتی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا. بغیر کپڑوں کے وہ طواف کر لیتے تھے، اور بہت ساری چیزیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے طواف کے لیے چونکہ یہاں تشریف لائے تھے تو وہ آگے گئے. دیکھا ابو جہل لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا بڑے فخر کے ساتھ کہ میں نے دیکھو آج محمد کو تکلیف پہنچائی ہے اور سخت چوٹ پہنچائی ہے، زخم پہنچایا ہے. تو حضرت حمزہ غصے میں آئے اور انہوں نے اس کے ابو جہل کے سر پہ مارا، اور اتنی تیزی سے مارا کہ جیسے اس نے خون بہایا تھا ویسے حضرت حمزہ نے. اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا. ایسا ہے جیسے کسی ایک بہت بڑے ظالم کو نہ صرف یہ کہ کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دے، بلکہ ایک، چونکہ حضرت حمزہ کی بھی ایک شخصیت تھی، بنو ہاشم کے تھے، قریش کا خاندان مشہور تھا، اور اس میں بھی بنو ہاشم کی بہت اہمیت تھی. تو حضرت حمزہ نے جا کر سیدھے اسے مارا اور یہ کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچانے کی اور چوٹ پہنچانے کی، ان کو گالیاں دینے کی، میرے خاندان کے برابر تم آؤ گے اور ان کو برا بھلا کہو گے. یہاں تک کہ کہتے کہتے یہاں تک کہہ دیا حضرت حمزہ نے کہ میں بھی ان کے دین پر ہوں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ کرو. تو ابو جہل کو بڑا تعجب ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو جانے دو. لوگ کھڑے ہوئے، جو بنی مخزوم کے لوگ خاص طور سے ابو جہل کی طرف سے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے. تو ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کہتے تھے حضرت حمزہ کو، ان کو جانے دو، چھوڑو، اس لیے کہ میں نے اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا تھا. چونکہ ابو جہل بھی اپنی خفت، جو ایک طرح کی بے عزتی ہوئی تھی، وہ ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ اس بات کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے، اچھا یہی بات ختم ہو جائے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت یہ طے کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا. حضور کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا. اور وہ وقت تھا کہ قریش کو اب پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بہت ہی طاقتور سپورٹ مل گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی آسانی سے آپ کے خلاف نہیں جا سکتا. اور حضرت حمزہ خاص طور سے آگے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے لیے کہیں پر بھی کوئی مشکل ہوگی تو کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر قریبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دونوں نے قریب اسلام قبول کیا. دونوں کے اسلام لانے کے بعد کھل کر
لوگ مکے میں آ کر اپنی عبادت کر سکتے تھے، اللہ کو یاد کر سکتے تھے، طواف کر سکتے تھے، ورنہ جینا مشکل تھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں پر ظلم اور ستم بہت بڑھ جائے وہاں صرف نیکی کام نہیں آتی ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے یا تو اپنی طاقت ہو یا کم سے کم اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو اس کا ساتھ دے سکیں کسی بھی مشن کو انجام دینے میں، کسی کاز کو پورا کرنے میں۔ ان چیزوں کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اور مکے میں مسلمان تھے، جس وقت جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک سپورٹ ملنے کی وجہ سے 1 سے 2 اور 2 سے 4 جب لوگ بڑھتے ہیں اور ان میں بھی کوئی صاحب حیثیت انسان جس کا وقار ہو، اس کی ایک عزت ہو، سماج میں اس کی ایک حیثیت ہو، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ گویا آپ یہ سمجھیں کہ جس اسلام کو، جس دین کو ہم لوگ مان رہے ہیں، اور آج جو اسلام کو دنیا بھر میں دلیل کے اعتبار سے بہرحال غلبہ حاصل ہے کہ اگر ریفرنس سے بات کی جائے اور عقل کو اپیل کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے اور نیچر سے کتنا زیادہ میل کھانے والا یہ دین ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام غالب ہے، سب کے ذہن پر غالب ہے۔ لیکن طاقت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان کہیں گھٹتے ہیں، کہیں بڑھتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہمیں جو حوصلہ ملتا ہے جس حالت میں بھی، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جب ہم اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری پر دیکھتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں، تو اگر چند لوگوں کا خیال آتا ہے جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور آواز بلند کرنے میں ایک مسلمان کو ایک طاقت ملی، تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام بالکل جلی حرفوں سے بڑے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ اور ہم سب کا سلسلہ یا کسی بھی ایسے شخص کا جسے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے شجاعت دی ہو، جو ایک بریو انسان ہو، اس کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک آئیڈیل شخصیت کے مالک۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور لیوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھنڈا عطا فرماتے تھے، آپ نے غزوۃ الابواء ایک خاص غزوے کا نام ہے، عشیرہ یا ذوالعشیرہ غزوے کا نام ہے، غزوہ بنو قینقاع غزوے کا نام ہے، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا سفر بہت لمبا نہیں ہے، یعنی انہوں نے 6 میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی ہے، تو 6 سال ادھر گزر چکے تھے، تقریباً 7 سال مکے میں گزرے اور 3 سال مدینے میں گزرے، تو ایک 10 سال وہ اسلام کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ احد کے غزوے میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ تو بدر بڑی جنگوں میں یا بڑے غزوات میں بدر وہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور احد میں آپ شہید ہوئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں بھی بہت بڑے بڑے جو سردار تھے مکے سے آئے ہوئے تھے، ان سب لوگوں کو اپنے تلوار اور اپنے نیزے کے ذریعے سے چوٹ پہنچائی اور انہیں قتل کیا۔ ان میں ایک آگے بڑھ کر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کون ہے آپ کی طرف سے مقابلہ کرنے والا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا نام دیا، آگے بڑھایا، تو قریش مکہ نے کہا کہ کچھ ہمارے برابر کے کچھ لوگ آگے بھیجیے، یہ ان کو میں نہیں پہچانتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں، ان سے ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا حمزہ تم آگے آؤ، علی تم آگے آؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کا نام لیا، یہ تینوں آگے آئے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، جو بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا، ایک ہی وار میں ختم کر دیا، اور یہ کشتی ہوئی تھی، ایک بار میں کشتی میں ان کو ہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید ابن عتبہ کو فوراً پٹک دیا۔ اب حضرت عبیدہ تھے اور عتبہ تھے، حضرت عبیدہ کو ذرا سا جھٹکا لگا اور وہ اس پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ حضرت حمزہ اور علی تو اپنے مقابل کے لوگوں سے فارغ ہو چکے تھے، دونوں نے مل کر پھر عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ تو ان تینوں نے عتبہ، ولید ابن عتبہ یعنی عتبہ کے بیٹے ولید اور شیبہ، جو اسلام کے چند گنے چنے بدماش دشمنوں میں ان لوگوں کا نام آتا ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن عتبہ ہے، یہ ایسے لوگ تھے جن کا کام ہی یہی تھا دن بھر
غلط کام کرنا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. تو ان میں بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے 2 لوگ گویا کہ شہید ہوئے، قتل ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے سلسلے میں فرمایا تھا، جب ان کے سامنے رشتہ پیش کیا گیا تھا تو اسی موقع سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ نسب اور خاندان کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی 2 بھائی اگر کسی ایک ماں کا دودھ پئیں تو وہ دونوں بھائی آپس میں سمجھے جاتے ہیں. تو چونکہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دودھ شریک بھائی تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جیسے سگے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے اور اس سے شادی نہیں کر سکتے، ویسے دودھ شریک بھائی کی بھی بیٹی بھتیجی ہوتی ہے اور اس سے شادی نہیں کر سکتے. تو یہ حضرت حمزہ کی بیٹی کے سلسلے میں ہی یہ بات آئی. اسی طرح حضرت حمزہ کی بیٹی کے سلسلے میں ایک اور تذکرہ، جب صلح حدیبیہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا اور دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا تھا، قضا کا عمرہ. تو اس موقع سے ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، وہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی. تو حضرت زید آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا. حضرت علی نے کہا کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گا. حضرت جعفر نے کہا میں اس بچے کی پرورش کروں گا. اور سب نے یہ بتایا، کسی نے کہا یہ میری بھتیجی ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میری بھانجی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت جعفر کے لیے کیا، اس لیے کہ حضرت جعفر کی وہ بھتیجی بھی تھی، اور حضرت جعفر نے فرمایا کہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، ان کی خالہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے. حضرت حمزہ کی بیٹی کو حضرت جعفر کی اہلیہ کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ ان کی پرورش. تو دیکھیے 2 مسئلے حضرت حمزہ کی بیٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ایک رضائی بھائی کے سلسلے میں، رضائی بیٹی کے سلسلے میں، بھتیجی کے سلسلے میں، اور دوسرا مسئلہ کہ خالہ کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے. اگر ماں کے بعد کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے تو خالہ ہے. اس کے ساتھ میں بس اخیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کروں گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ جبیر ابن مطعم کا غلام تھا وحشی، جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. تو انہوں نے، وحشی کہتے تھے، وحشی ابن حرب بڑے زبردست نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھے، یعنی وہ دور سے نشانہ لگا کے مارنے میں ماہر تھے. سامنے حضرت حمزہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وہ، لیکن بار بار حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بار بار کہتی تھی کہ قریب آ کر کہتی تھی وحشی سے مارو، حمزہ کو مارو، بار بار اکساتی تھی ان کو. تو اس کے بعد وحشی نے کوشش کی اور نشانہ لگا کر حضرت حمزہ کے ناف میں مارا تھا. نیزہ دوسری جانب سے پیٹھ سے جا کر نکل گیا تھا، اور اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے سخت تکلیف ہوئی، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا عورتوں سے کہ کوئی حمزہ کو رونے والا نہیں. اتنا دکھ تھا. اس کے بعد تو آپ نے رونے سے منع فرما دیا کہ عورتیں جو کسی میت پہ روتی تھیں، لیکن اس وقت تک لوگ رویا کرتی تھیں. تو حضور نے جب دیکھا کہ عورتیں دوسرے شہیدوں کو رو رہی تو حضور نے اپنے چچا کو یاد کیا، اور ہندہ نے ایسا غضب کیا تھا اور اتنی بڑی گستاخی بدتمیزی کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ وحشی کو بار بار اکسا کر شہید کروایا، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ اس نے لے کر کچا چبانا چاہا، اس سے وہ نگل نہیں سکی لیکن کچا چبانا چاہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت سخت تکلیف تھی. حضور نے فرمایا تھا یہ شہیدوں کے سردار ہیں اور اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں. اور وحشی ابن حرب اسلام لے آئے، اور ہند بنت عتبہ بھی اسلام لائی بعد میں. وحشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے آپ نہ آیا کریں، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آ جاتی ہے اور دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کے تعلق سے بھی
اس لیے آپ ہم سے دور، اور یہ بڑی محرومی کی بات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی بات ان سے بتا دی تھی کہ جس دردناک انداز سے حضرت حمزہ کے ساتھ ان لوگوں نے انتقامی کارروائی کی تھی، چونکہ حضرت حمزہ بہت تیزی سے احد میں شہید قتل کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، یہ چیز ان کو برداشت نہیں تھی اور انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ حضرت وحشی، لیکن ان کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام تو آ چکا تھا لیکن میں جاہل تھا، میں اسلام کو نہیں جانتا تھا، میں کافر تھا، تو اس وقت میں نے سب سے افضل انسان کو شہید کیا، اور اسلام لانے کے بعد سب سے بدترین آدمی کو، سب سے برے انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ شاید اللہ تعالیٰ اسی سے میرے گناہ کو معاف کر دے کہ مسیلمہ بن کذاب کو یمامہ میں انہوں نے قتل کیا، جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے دن، یعنی شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں، اس وقت ان کی عمر کہتے ہیں کہ 59 سال یا 54 سال تھی، گویا کہ انہوں نے بھی بہت بڑی عمر نہیں پائی۔ حضرت حمزہ اور عبداللہ ابن جحش ایک قبر میں دفن کیے گئے تھے احد کے دن، اور حمزہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے ماموں تھے، یعنی اپنے بھانجے کے ساتھ وہ دفن کیے گئے تھے، اور حضرت حمزہ کی قبر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہم، یہ لوگ اترے تھے ان کی قبر میں۔ تو گویا 3 خلفائے راشدین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے تھے، یہ بھی ان کے لیے بڑے اعزاز کی اور ان کی اہمیت کی بات ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان کو نیت ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، کب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کیا فیصلہ فرما دے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آدمی بہت سی چیزوں کی زندگی میں پلاننگ کرتا ہے، منصوبے کرتا ہے، اور کام اس سے وہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اس نے زیادہ سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ایک تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے ان کو اسلام کی توفیق مل گئی۔ دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے جن حالات میں جس قسم کی بھی قربانیوں کی ضرورت ہو، انسان کو ہمیشہ اس کے لیے تیار آنا چاہیے، اور کبھی بھی پیٹھ دکھانے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی بسا اوقات ٹھیک ہے آپ کے حالات وہ نہیں ہیں، لیکن یہ انسان سوچے کہ کبھی ایسا ہوا تو اچھا ہوا میں بچ گیا، فلاں پھنس گیا، فلاں شخص جو ہے شکار ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا ہے میں دور دور رہتا ہوں، میں بچ کر رہتا ہوں، میں حق کے لیے کبھی کچھ نہیں بولتا ہوں۔ اس بات کو انسان اپنے لیے فخر سمجھنے لگے، یہ نفاق کی بات ہے، یہ ایک منافق ہونے کی ایک چھوٹی سی علامت ہے، اور اگر اسی پر انسان عمل بھی کر لے تو ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس لیے نیت کم سے کم یہ رکھنا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت سے رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے، لیکن کبھی ایسا کچھ ہو تو انسان آگے بڑھے اور اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جن کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس نے پیٹھ دکھا دی تھی، یا وہ شخص ایسا تھا کہ جس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں، وہی چھپ کر کھڑا تھا، بلکہ ہمیشہ یہ ہو کہ میں آگے بڑھ کر اپنا سینہ لے کر اور اپنا دل و دماغ لے کر، اپنا وجود لے کر اسلام کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی سیرت پر، ان کی زندگی کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب